اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ واقعات شیئر کروں گا جو میرے ساتھ پیش آئے اور لاہور کے میانی صاحب قبرستان کے اندر میں نے جب پڑھائی شروع کی تھی نا، تو سب سے زیادہ چلے جو ہے نا جو میں کر سکا ہوں وہ میں نے ادھر میانی صاحب کیے تھے، کیونکہ یہ کافی بڑا قبرستان ہے اور اس کے کافی سارے پورشن ہیں، اور اس میں آپ کو حجرے بھی مل جاتے ہیں، اور اس میں مقصد یہ ہے کہ یہ جگہ کافی حد تک جو ہے وہ سیف ہے، اور آپ جو ہیں وہ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ادھر بہت سارے اولیاء اللہ کے مزار ہیں، ادھر خطرہ بھی کم ہوتا ہے کسی اور چیز کا، کسی روحانی چیز کا حملہ کرنے کا، کوئی پریشانی کا۔ تو بہرحال میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو نا سیف ادھر فیل کرتا ہوں، اور اس لیے میں نے سب سے زیادہ جو پڑھائی کی ہے نا وہ اس قبرستان میں کی ہے۔ اس قبرستان میں میانی صاحب کی میں بات کروں، کچھ میرے ساتھ واقعات پیش آئے تھے، میں آپ کو نا ایک ایک کر کے ان کے متعلق بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ جی اس طرح ہوا تھا کہ مقصد اس ٹائم میں بھی جا رہا ہوں، ابھی عشاء کا ٹائم ہو گیا ہوا تھا، نماز پڑھ کے نا مقصد میں ادھر پہنچا ہوں، زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، میں حالانکہ 10:30 11 بجے کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جی دیکھا کہ ایک سنوکر پہ نا ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا، اس کے پاس ہی زمین پہ، گرمیوں کے دن تھے، زمین پہ ایک چھوٹا بچہ لیٹا ہوا تھا، جس نے غالباً کالے سے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور 1 یا 2 قدم کے فاصلے پہ نا کوئی عورت بیٹھی تھی زمین پہ نا، وہ بڑی سی چادر ٹائپ، یا اس نے وہ جو گھونگھٹ لیا ہے، پرانے زمانے میں نہیں عورتیں جس طرح وہ سندھ والی سائڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑی بڑی وہ چادریں اور سر کے اوپر لینا، چہرہ جس سے نظر نہیں آتا، اس طرح کا کوئی تھا۔ اب یہ چیز عجیب سی ہے کہ جب ایسی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے نا، تو یہ ودن سیکنڈز آپ کا مائنڈ کو مفلوج کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں گزر رہا ہوں، تو میں نے دیکھا، میں سائیکل پہ لگا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں رات کے ٹائم قبرستان کے اندر۔ میں نے سوچا پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، اگر تو یہ خانہ بدوش ہے یا کوئی غریب ہیں تو ان کو باہر بیٹھنا چاہیے، ادھر کس نے آنا ہے، ادھر تو ویرانی۔ تو میں ان کے پاس چلا گیا نا، میں نے جا کے نا السلام علیکم کہا، تو کسی نے جواب نہیں دیا، بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ جو بوڑھا آدمی تھا نا وہ اپنا ہی کچھ بول رہا تھا۔ وہ کیا بول رہا تھا مجھے صحیح سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن کچھ بول رہا تھا، وہ عجیب سی زبان تھی۔ تو اس نے نا وہ اس طرح جیسے پاؤں اس کے تھے، وہ گوڈے سر نہیں اپنے وہ گوڈوں میں دے کے جس طرح لوگ بیٹھتے، اس طرح وہ بیٹھا ہوا۔ تو اس نے نا مجھے دیکھ کے نا بڑی مظلومیت کے انداز میں کچھ اس طرح کی بات کی کہ جی مجھے مار دیا یا مجھے کیا ظلم کیا میرے، ایسے ہی مجھے کچھ لگا کہ اس نے بولا ہے، کیونکہ اس کی زبان میں پراپر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنا سر نیچے کیا، اور سر کی بیک سائڈ سے نا اس نے اپنے سر کا ہی ایک پورشن، مقصد اپنے سر کا ہی ایک حصہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے مجھے دکھا دیا۔ مقصد ایسا مجھے لگا کہ جیسے اس کے سر پہ نا کسی نے کوئی اینٹ یا کوئی کلہاڑا اس طرح مارا ہے کہ اس کے سر کے پچھلا جو 30-40% حصہ ہے نا بیک سائڈ کا، وہ علیحدہ ہو گیا۔ تو اس نے اتار کے مجھے دکھایا، روتے روتے پھر دوبارہ اس نے اپنے سر پہ لگا دی۔ میں بھی یہ سوچ ہی رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ بچہ جو تھا جو رو رہا تھا، میں نے اس کو غور سے دیکھا، تو مجھے اس ٹائم اندازہ ہوا کہ وہ بچے کے جو کپڑے تھے نا، میں سمجھا کہ یہ کالے کپڑے ہیں، لیکن وہ کالے کپڑے نہیں تھے۔ وہ بچہ فل جلا ہوا تھا، اتنا جلا ہوا تھا کہ اس کا جسم مطلب سوات ہی ٹائپ کال جیسے کوئلہ نہیں ہوتا، اس طرح کا جسم بنا ہوا تھا اس کا۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا، ابھی میں سوچ ہی رہا ہوں ودن سیکنڈس، تو اس وقت ایک دم برداشت نہیں ہوئی، میں نے دوڑنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا، وہاں سے سائیکل ادھر ہی پڑی ہے، میں بھاگنا شروع ہو گیا۔ کافی دور گیا، وہاں پہ ایک مزار تھا، ادھر رکا، سانس لیا، یاسین پڑھی، اپنے اوپر پھونک ماری، اللہ سے معافی مانگی، پھر دوبارہ گیا، سائیکل ادھر پڑی تھی اٹھائی، واپس آ گیا۔ یہ ایک واقعہ میرے ساتھ نا ادھر ہوا تھا۔ ایک دوسرا ہے جی، میں گوشت پھینکنے گیا تھا، گوشت پھینکنے اس لیے گیا تھا کسی کام کے لیے، کسی نے مجھے کہا تھا، یہ بیسیکلی میں حب کے کوئی عمل تھا اپنے لیے، کسی لڑکی سے محبت کے لیے نا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ابھی اس عملیات والی فیلڈ میں نہیں آیا تھا۔ تو میں نے جی، مجھے کسی نے کہا کہ جی یہ آپ نے گوشت جو ہے نا یہ میانی صاحب قبرستان کسی ویرانی جگہ پہ پھینک دیں، اور پھینک کے نا آپ نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور سپیڈ واپس آ جانا۔ اب میں جہاں سے میانی صاحب گیا ہوں، جو لاہور کے رہنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک روڈ ہے، اس کے دونوں طرف قبرستان ہے، بیچ میں روڈ ہے۔ تو اب میں جا رہا ہوں، تو رات کا ٹائم تھا،
7-8 بجے کا اندھیرا ہوا تھا، سردیوں کے دن تھے. میں نے ایک سائڈ پہ تھوڑا سا دروازہ ٹائپ تھا، میں وہاں سے اندر انٹر ہوں کہ میں کہ یار یہاں سے چپ کر کے دیوار کے پاس ہی پھینک دوں گا، رکھ دوں گا، رکھ کے واپس آ جاؤں گا. تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اندر انٹر ہوتے ساتھ ہی نا، دوسری یا تیسری قبر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اس نے لنگی سی پہنی بھی تھی اور اس کا جسم مٹی مٹی تھا. تو میں نے سوچا کہ شاید یہ بندہ گورگن ہے، قبر وغیرہ کھود رہا ہے. خیر میں ادھر نہیں پھینکا، میں کہا یار مجھے پوچھے گا یہ کیوں پھینک رہے ہو. تو میں وہاں سے نکل کے نا سیدھا باہر کو آ گیا. اب میں دوبارہ روڈ پہ چل رہا ہوں، تقریباً کوئی 100 قدم چلنے کے بعد پھر میرے بائیں طرف ایک چھوٹا سا دروازہ تھا. میں کہا چلو میں ادھر اب پھینک دیتا ہوں. میں دروازے میں انٹر ہوا ہوں تو میں نے پھر دیکھا وہی بندہ سامنے بیٹھا ہوا. میں کہ شاید اندر سے گھوم کے یہاں آ گیا، میں ادھر سے بھی نکل آیا ہوں. اب تھوڑی دیر بعد میں نے سوچا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ بندہ ادھر بھی مجھے نظر آیا، ادھر بھی نظر آیا. اب سڑک کے دوسری طرف، مطلب پہلے تو میں اپنے بائیں طرف کے وہ دروازوں سے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا نا، اب دائیں طرف جو تھا وہ ایک مزار سا تھا. میں کہ یار میں اس کی بیک سائڈ پہ نا جو ویرانہ سا ہے نا میں وہاں پھینک دیتا ہوں. میں ادھر گیا ہوں، مجھے وہاں پہ بھی وہی بندہ نظر آیا. میں نے گوشت پھینکا اور میں نے ادھر سے بھاگنے کی. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اکثر اس طرح ہوا ہے مجھے اسی قبرستان میں، اگر کچھ چیز نظر آ گئی ہے نا، ایون کہ پڑھائی کے اندر بھی نظر آئی ہے، تو اس وقت میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ کا جو جسم ہے نا اور آپ وہ سکتے میں آ جاتے ہیں. یہ سکتہ جو ہے یہ چند سیکنڈز کا ہو سکتا ہے، چند منٹس کا ہو سکتا ہے، لیکن آ جاتے ہیں سکتے میں. مقصد میں نے حصار بھی کیا ہوا ہے، میں بڑا اسٹرانگ ہو کے بیٹھا ہوں، مجھے یقین بھی ہے کہ مجھے یہاں پہ کوئی چیز تنگ نہیں کر سکتی. لیکن اگر کوئی چیز وہاں پہ مجھے نظر آ جاتی ہے نا، ایک تو میں کانپ جاؤں گا، دوسرا میں جو ہے نا جب کسی چیز کے ساتھ میں آنکھیں میں لاؤں گا تو میں سکتے میں آ جاؤں گا. یہ چیز میں نے بڑی دفعہ نوٹ کی ہے. ایک اور چیز جی میں نے دیکھی تھی کہ اسی قبرستان میں پڑھائی کرتے وقت جو ہے شاید مجھ سے نیند آ گئی، لیکن نیند بھی کتنے دیر کے لیے آئی تھی، 2-3 منٹ کے لیے. بہرحال وہ مجھے تعداد تھوڑی سی مجھے لگا کہ تعداد نا میں بھول گیا ہوں، تسبیح جو تھی وہ میرے ہاتھ سے گر گئی. لیکن میں نے دوبارہ ساری تسبیح پڑھی. تسبیح پڑھ کے میں جب نکلا ہوں اور گھر آیا ہوں تو میں نے فیل کیا کہ میرے بائیں پاؤں میں نا درد ہو رہی ہے. وہ میں رات کو سو گیا ہوں، صبح میں اٹھا ہوں تو بایاں پاؤں مڑ گیا ہے، اس طرح مڑ گیا ہے جس طرح پاؤں ٹیڑھا نہیں ہو جاتا، اس طرح ہو گیا. اور اس میں شدید درد تھی. پھر جی ایک ادھر حکیم تھا، اس کو دکھایا، کچھ ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن یہ درد مجھے تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ رہی. اور شروع میں تو پاؤں بہت زیادہ مڑ گیا تھا. میں البتہ کسی کو میں نے نہیں بتایا کہ یہ کس وجہ سے ہوا. میں یاسین پڑھتا تھا 11 دفعہ روز، پڑھ کے میں پانی پہ پھونک مارتا تھا، پانی پیتا تھا اور پھر میں اس کو پھونک مارتا تھا اپنے پیر کو. پھر کوئی 8 یا 10 دن کے بعد وہ بالکل صحیح ہو گیا، پاؤں سیدھا ہو گیا. مقصد پاؤں مڑ گیا تھا اور صحیح چلا نہیں جاتا تھا میرے سے، میں اسٹک کے ساتھ چلتا تھا. تو یہ بھی میرے ساتھ ہوا ہے. اور جو لاسٹ چیز میرے ساتھ ہوئی ہے اس قبرستان میں وہ یہ ہوئی ہے کہ میرے ساتھ آج بھی یہ چیزیں ہیں. میں جب سوتا ہوں نا، حالانکہ میرے عملیات اور یہ ذکر اذکار تسبیح میرے پاس ہوتی ہے، الحمدللہ نماز قرآن کا بھی میں پابند ہوں، لیکن جب میں سوؤں گا چاہے وہ چند منٹ کے لیے چاہے چند سیکنڈ کے لیے، لیکن وہ چیز ہوتی ضرور ہے. مجھے شدید آوازیں آتی ہیں عورتوں کے، بچوں کے رونے کی، بہت زیادہ. اور میں پہلے تو ہوتا تھا کہ میں اٹھ جاتا تھا، ڈر جاتا تھا، خوف زدہ ہو جاتا تھا. لیکن اب میں اس چیز کا عادی ہو گیا ہوں. مجھے آوازیں آتی ہیں، میں لیکن آیت الکرسی پڑھ اپنے اوپر حصار کر رہی ہے وہ، لیکن ان آوازوں سے میری جان نہیں چھوٹتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی بریو ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی پوائنٹ ہوتا ہے جس میں آپ خود بھی ویک ہوتے ہیں. یہ میں نے اپنی زندگی کی جو داستان ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، وہ پاؤں کا مڑ جانا، دیکھ کے سکتے میں آ جانا، جسم کا کانپ جانا، یہ سب چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں. ایون کہ رونے والی جو ہے وہ آج بھی میرے ساتھ ہے. تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو کیسی لگی مجھے یہ بتائیں. دوسرا بھی کویشچن ہو آپ کا، یا آپ کا کوئی واقعہ ہو، یا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، تو آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. اگر میرے بس میں ہوا تو میں جہاں تک ممکن ہوں آپ کی مدد کروں گا. السلام علیکم. السلام علیکم.